فلسطین میں اب ظلم جاری ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ ورلڈ وار 3 کی طرف لے جائے گا؟ 100% جانی عمر. اچھا یس، یہ تو 2-1 سال زمین پہ سکون ہے. ٹھیک ہے. 2026 کے سیکنڈ ہاف سے میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی کو ڈے ٹو ڈے جیے، مت سوچیے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو میں تو یہ میسج ہر اپنے اس میں ویلاگ میں دیتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آج کو جینا شروع کر دیں، مت اگلے 100 سالوں کی پلاننگ کریں، کیونکہ رب نے دنیا کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اوپر ورلڈ الائنسز میں تبدیلی آنی ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کسی ایسے الائنس کا حصہ بن جائے گا جس سے ہمارا سروائیول پاسبل ہونے جا رہا ہے. لیکن عمر یہ بات طے ہے کہ ورلڈ کو شرنک کیا جائے گا، جو دنیا اللہ کی جو یونیورس ہے نا. اب ہم میں سے کون جیتا ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے، کون مرتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہر رات اپنا بوریا بستر پیک کر کے سوئیے، کوئی پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. تو جو ہے یہ اپنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے اس کو انجوائے کر کے جائیں، مت اپنے عذاب میں ڈالیے، قرضے کے اس میں عذاب میں، یا اپنے آپ کو چیزیں جوڑ کے مت رکھیے کہ جی کل جینے کے لیے رکھیے جو آج ہے خدا کہ یہ واقعی سچ بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 2020 کے بعد سے کتنی انپریڈکٹیبل اموات آپ نے دیکھی ہوں گی، سوچا ہی نہیں ہوگا. بچے میں سنتی ہوں صبح کینیڈا جانا ہے، رات کو بچہ مر گیا. بچے نے صبح پڑھائی کے لیے اس کا سارا کچھ تیر وہ جائے. کئی ایسی میں نے اموات سنی. وہ دیکھیں ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم پریشان ہوتے تھے کہ جو آخری دور آئے گا میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جائے کریں گے. اور نظر بد کیوں اتنی وہ بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایول زمین سے دیکھیں کہا گیا تھا زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا. یقین جانیے میں اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ اب دجالی پاورز کا دور ہے. اب زمین پہ نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ 2 ہی طاقتوں کی جنگ ہے، نورانی طاقتوں کی اور دجالی پاورز کی. تو اب جو ہے نا نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے ورلڈ اینڈ ہونے والے. سر یہ بابا وانگا نے تو بڑی لمبی ڈیٹ آپ کے ساتھ سے دی. مجھے تو اتنا لمبا سفر نہیں نظر آتا. 50-70 کا بتا. دیکھیے ایک تو ہے نا کہ دنیا کتنی بچے گی، اس میں سے پتہ نہیں ہم ہیں کہ نہیں ہے. اس لیے تو میں کہتی ہوں اپنے آج میں جینا شروع کریں، اپنے قبلے درست کر لیں، اپنے جو ہے وہ کنیکشن المائٹی کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں تاکہ بخشے جائیں. بالکل ایسے تو جو ہے تو پتہ نہیں ہمارے پاس مہلت ہے کہ نہیں ہے. تو بابا وانگا تو جہاں تک دیکھتے ہیں، مجھے سچی بات ہے مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ اس کو اس نے شرنک ہونا ہے. صحیح ہے. اچھا وہ باتوں میں ایک سوال جو ہے نا وہ مس ہو گیا تھا مجھے، سوری ٹو آپ کو وہیں پہ واپس لے گیا. جنرل عاصم منیر صاحب مس کر گیا، ان کے بارے میں کبھی آپ نے ان کی اسٹڈی کی ہے ان کے اسٹارز کے حوالے سے؟ دیکھیں یہاں میں یہ سچ بولوں گی آپ سے کہ میرا کام ہے کیونکہ کام کرنا. تو جب یہ ہونا تھا نا 6 جرنیلز تھے یا 6 تھے، مجھے سب کی تاریخ پیدائش کسی کے تھرو آئی تھیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے اس میں سب کی ڈیٹ آف برتھ تھی، اور جو ہے مجھے جس میں جنرل صاحب کی بھی تھی. جی جنرل صاحب کی بھی تھی، اور ان کی بھی تھی، جنرل فیض صاحب کی بھی تھی. ان پہ پھر میں نے نا ہر ایک پہ ایک وائس نوٹ بھیجا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے جن کے تھرو آئی تھی تو میں نے ان پہ کہا تھا کہ جنرل فیض کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان کا تو مجھے امکان نظر نہیں آیا. اور میں نے کہا اب یہی ستارے خان کو OSD کرنے جا رہے ہیں، جو میرے اپنے ورڈز ہوتے ہیں اپنے ایک کام میں یوز کرتی ہوں. جب میں نے جنرل عاصم صاحب کا، مجھے پتہ بھی نہیں جنرل عاصم کون ہے یا حافظ قرآن ہے، مجھے خدا کی قسم نہیں پتا. میں نے ان کے نام پہ ٹک لگایا کہ میں نے کہا یہ بندہ مجھے پیٹریوٹک نظر آتا ہے، یہ بندہ مجھے جو ہے ایسے لگتا ہے کہ اس سے اللہ شاید ملک کے لیے کوئی کام لے لیں. اللہ کرے کہ قدرت انہیں چانس دے. یہ میں نہیں عمر بتا سکتی کہ یہ بنیں گے یا وہ میری ریکمنڈیشن پہ بنے، یہ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جو 2 لوگوں پہ میں نے ٹک کیا وہی 2 لوگ آج جو ہے وائس بھی ہیں اور چیف بھی ہیں. تو وہ میں نے علم کے حساب سے، یہ میری ریکمنڈیشن نہیں، وہ اپنی میرٹ پہ آئے ہوں گے. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیسے مجھے ہوم ورک دیا جاتا ہے ان پرسنالٹیز کے بارے میں بولیے، ان کے بارے میں بولیے، تو میں کہتی ہوں مجھے ڈیٹ آف برتھ دیں. جیسے بابر اعظم کا تھا تو میں
تاریخ پیدائش منگوائی. میں کہنی جی یہ تو کم بیک کر رہے ہیں, بڑے سالڈ طریقے سے کم بیک کر رہے ہیں, تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں کہ ان کو آؤٹ کر دیا گیا. اچھا, ابھی کرنٹ سینیریو میں پاکستان کی بہتری کے حوالے سے ان کا کردار کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, جو مجھے اس وقت ان کے ستارے یاد ہے جب جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے انسان پیدا ہوتا ہے نا, تو ہوتا وہ اچھی سول ہے, پیٹریوٹک ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے کہ شاید ان کے تھرو کچھ ہم, اس ملک نے تو بدلنا ہے. اب اس کا سہرا کس کے سر لگتا ہے یہی غیب کا علم ہے جو مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو سولر ایکلپس ہے اور لونر ایکلپس ہے, یہ جو اس دفعہ 2024 میں اور بڑے خطرناک اور ہوئے بھی بڑی تعداد میں ہیں. اتنے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے, نہیں تو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتا تھا ایسا. نہیں 4-5 باری آتے ہیں, اس باری آگے پیچھے بھی آ رہے, اور بڑی مطلب ایک نا کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں. تو پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کون کون سے پولیٹیشنز جو ہے وہ اس دفعہ زد میں آ رہے ہیں؟ ایکچولی عمر یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت, میں پہلی اسٹرالوجر تھی جس نے ان کی اہمیت کو ٹی وی پہ کہنا شروع کیا تھا, کیونکہ جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن میں 2 نوافل ادا کریں تاکہ نماز کسوف اور خسوف بولا جاتا ہے. کسوف سورج گرہن کے لیے, خسوف چاند گرہن کے لیے. تو جب انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہمارے لیے تو اس سے پیچھے کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دونوں گرہن لگے ہیں یہ ہمیں نہیں افیکٹ کرے, ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ کر رہے ہیں امریکہ, برازیل, میکسیکو, کینیڈا, یورپ کی کادی پٹی. تو یہ جہاں نظر آ رہے ہیں, میں امریکہ کا فال بھی ستاروں میں پریڈکٹ کر چکی ہوئی ہوں. بالکل آپ نے کیا جی. بائیڈن کے الیکشن جیتنے کی تو پریڈکشن کی تھی میں نے, اب ان کے پھر سونا الیکشن ہونے والا, ابھی مجھے اس پہ ہوم ورک نہیں ہے میرا, لیکن امریکہ کا فال ضرور میں نے پریڈکٹ کیا کہ امریکہ میں توڑ پھوڑ ہونی ہے اور امریکہ نے اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہونا ہے. تو یہ ان پٹیوں پہ نظر آیا ہے, اور یہ جو ابھی جو دوسرا والا نظر آیا یہ تو بڑا خطرناک تھا. تو یہ ویسا ہی تھا جیسا جب ہمارے یہاں لگا تھا 11 اگست 1999 کراچی میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا, اور وہ میری پہلی سیاسی پیش گوئی تھی کہ یہ حکومت کو اڑا دے گا اور اس کی نحوست کے اثرات 1.5 سال رہیں گے زمین پہ. اور آپ سوچیں 1.5 سال کیا, 11 سال آپ نے ماشاء اللہ بھگتا تھا. اور میں نے خود وہ نظارہ کراچی میں دیکھا, ہمیں جہاز سے اتار دیا گیا, اوپر مشرف صاحب کا جہاز چکر لگا رہا تھا, اور شام کو ان کی تقریر آ جاتی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو جی اچھا, تو اس میں ابھی کون کون سے, ویسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور یہ ریجن نہیں ہے لیکن ویسٹرن وہاں جی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ. ہاں, کئی ہاؤسز میں جب ہم جنرلی انڈیویجول ہاؤسز کو پڑھتے ہیں تو ہر ہاؤس کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا, کئیوں کو صحت یاب کر رہا ہوتا ہے, کئیوں کے دشمن اس پہ ریویل کر رہا ہوتا ہے, تو کئی جگہ پہ فائدہ بھی دیتا ہے. تو جب پاکستان کی پٹی پہ نظر آتا ہے تو پھر میں ایک پراپر ہوم ورک دیتی ہوں اس کے اوپر جو ہے.